السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، صدق اللہ العلی العظیم۔ سانحۂ شہدائے امامیہ مسجد پشاور، جمعہ خونین، تمام اہل اسلام، ملت اسلامیہ، تمام ملت پاکستان اور بالخصوص پیروان ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو شہدائے اسلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور پروردگار ان شہداء کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ناحق بہائے گئے خون کی طفیل خداوند تبارک و تعالی فتنہ گر، ظالمین، فرقہ باز اور دشمنان انسانیت کے ناپاک وجود سے پاکستان کی پاک زمین کو پاک و منزہ فرمائے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی دردناک سانحہ تھا، اور جس نے پوری پاکستانی ملت کو متاثر کیا ہے۔ ہر طبقے نے اپنے تئیں اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور سانحہ دیدگان کے ساتھ اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے۔ ہر چند بعض نے فقط ایک رسم پوری کرنے کے لیے اور خانہ پوری کے طور پر ہی کیا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب ملت تشیع کسی سانحہ کا شکار ہوئی ہے اور اس پر باقی تمام طبقات نے اپنے تأثرات کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے بے حسی، لا تعلقی دیکھنے میں آتی تھی، جو اصل سانحہ سے زیادہ افسوسناک ثابت ہوتی تھی کہ پوری ملت، مختلف مذاہب، مسالک، سیاستدان، حکمران اور مختلف طبقات، وہ اظہار افسوس تک نہیں کرتے تھے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، گزشتہ 30-40 سال سے ملت تشیع کا قتل عام سرزمین پاکستان پر ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ پشاور میں یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ملت تشیع کے اوپر اس خطے میں اور پاکستان بھر میں بہت دردناک واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، لیکن پشاور شہداء نے جو اثر چھوڑا ہے تمام ملت کے اوپر، وہ منفرد ہے۔ ہر چند جیسا پاکستان کے اندر مزاج ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد فراموش کر دیتے ہیں، یہ سانحہ بھی فراموش ہو جائے گا، اور فقط حادثہ دیدگان ان کے خاندان والوں کو اپنے عزیزوں کی یاد رہے گی، لیکن باقی لوگ کسی اور سانحے کی انتظار میں اس کو بھول جائیں گے، یا اپنے روزمرہ امور میں، سیاسی کاموں میں اور دیگر مصروفیات میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس وقت
اس چیز کی بہت اہم ضرورت سارے محسوس کر رہے ہیں، اور اپنے طور پر اس قسم کے حادثات کو روکنے کے لیے اظہارات کرتے ہیں اور مطالب بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض مفید بھی ہوتے ہیں، بہت اچھی گفتگو بعض شخصیات، بعض سیاستدان، بعض علماء، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے پیش کرتے ہیں۔ ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر امت کے اندر، مذاہب کے اندر، مسالک کے اندر، مختلف فرقوں کے اندر اگر اتحاد کی فضا ہو، ایک دوسرے کی نسبت برداشت کا مادہ ہو، اور انتہا پسندی و شدت پسندی کو مسترد کیا جائے، تو پھر اس قسم کے واقعات کے لیے میدان نہیں ہوگا۔ اب اس بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو ملکی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بھی نشر ہوتی ہیں، اور مختلف مسالک و مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں تعجب کی بھی باتیں ہیں۔ اس طرح سے بعض اظہارات کرتے ہیں کہ گویا انہیں معلوم نہیں ہے یہ کس نے کیا ہے، اس واقعہ کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، کون سا نظریہ کار فرما ہے، کون سے ادارے اور مراکز اس کے اندر ملوث ہیں۔ بعض اس طرح اجنبی بن کر، لا علم اور بے خبر بن کر بات کرتے ہیں۔ نامعلوم افراد نے یہ کام کیا ہے، نامعلوم افراد نے یہ کام کیا ہے، جن کی جڑ تک سب کو علم ہے، ریاستی اداروں کو ان کا علم ہے، حکومتی وزیروں کو اور سربراہوں کو اس کا علم ہے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء اکابرین کو اس کا علم ہے، اور خود شیعہ جمعیت کو بھی اس کا علم ہے، اور شیعہ قائدین کو بھی اس کا علم ہے۔ یہ ایسا گروہ نہیں ہے کہ جو شناختہ شدہ نہ ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو فقط شیعہ کو ہدف قرار دیتے ہیں، پاکستان میں یہ عمل شروع ہوا سپاہ صحابہ کے نام سے، پھر اس سے آگے شاخیں بنتی گئیں، لشکر جنگوی اور دیگر بہت سارے نام تبدیل ہوتے رہے یا اضافہ ہوتے رہے، لیکن اصل طبقہ گروہ ایک ہی ہے۔ اور پھر انہی سے نکلے ہوئے عالمی نیٹ ورک بنے، القاعدہ انہی سے بنے، طالبان انہی سے بنے، داعش انہی کا ایک روپ ہے جو مختلف ممالک سے اکٹھے کر کے اس غیر انسانی درندہ صفت گروہ کو منظم کر کے انسانیت کے خلاف، بشریت کے خلاف تیار کیا گیا ہے، جس میں کچھ ملکوں کا پیسہ لگا ہے، کچھ ملکوں کی مشاورت اور تربیت شامل ہے، اور کچھ ملکوں کے وسائل اور سرزمین اس کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم نے کئی دفعہ ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جا کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ غلطی ہم نے کی ہے۔ دوسروں کی خاطر ہم نے اپنی سرزمین کے اندر یہ ناپاک پودا اور بیج کاشت کیا ہے نفرت کا۔ اس وقت کے بے رحم حکمران، ناجائز اقتدار پر قابض ہونے والے ضیاء الحق اور اس کے ساتھی، جنہوں نے غیر انسانی طریقے سے اقتدار پر قبضہ جمایا، منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی، اور اقتدار پر قبضہ کر کے جھوٹ کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے ملت کو دھوکہ دے کر 11 سال ملک کے اوپر یہ ظالمانہ نظام مسلط کیا، اور ساتھ ہی افغانستان میں جو جنگ شروع ہوئی، شیاطین کی آپس میں جنگ تھی، امریکہ اور روس کی جنگ تھی، دو شیطانی طاقتوں کی، اور اس میں یہ
اقتدار پرست طبقہ ضیاء الحق اور اس کی جماعت، انہوں نے ایک شیطان کا سپاہی بن کر دوسرے شیطان کے خلاف پاکستان کو استعمال کیا، اور سب سے بڑی خرابی پاکستان کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ ایسا مذہبی رجحان پاکستان کے اندر تقویت کیا گیا، اس کو میدان دیا گیا، اس کو وسائل دیے گئے، ان کی سپورٹ کی گئی، عربی پیسہ ان کے پیٹ میں ڈالا گیا، جس کے ذریعے سے وہ اتنے خطرناک درندوں میں تبدیل ہوئے کہ اب عالمی طاقتیں بھی مل کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اب خود جنہوں نے بنایا تھا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے ان کو، چونکہ اس کے لیے بھی بعض جگہوں پر وبال ہے، لیکن نہیں کر سکتا۔ امریکہ جس نے خود ان کی پرورش کی ہے، دودھ پلایا ہے، آغوش فراہم کی ہے، اور محمد بن سلمان جنہوں نے یہ سب نے مل کر یہ گروہ تشکیل دی ہیں، بنائے ہیں، آج وہ چاہتا ہے ماڈرن سعودیہ سے ان کا وجود ختم کرے، لیکن نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان کے موجودہ ذمہ داران چاہتے ہیں پاکستان سے ان کا وجود ختم کیا جا سکے، لیکن نہیں کر سکے اور نہیں کر پائے۔ یہ کام اس وقت حماقت حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے مل کر کی، اور حکومتی وسائل اور حکومتی ادارے اس کام کے لیے استعمال کیے گئے، اور آج یہ خونخوار گروہ پوری بشریت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ اہم موضوع یہ ہے کہ تشیع عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کے اندر ہدف قرار دیا جاتا ہے ہر فتنے کے آغاز کے لیے، یا فتنے کی نئی لہر کے آغاز کے لیے تشیع کو ہدف قرار دیا جاتا ہے، خصوصاً پاکستان میں۔ افغانستان میں بھی کسی حد تک یہ عمل ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر پاکستان میں یہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ جب بھی سیاستدانوں کو یا حکمرانوں کو ملکی حالات کے حساس موضوعات سے عوام کی توجہ، میڈیا کی توجہ یا رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ شیعہ کشی کی طرف آتے ہیں اور شیعہ کشی کا سہارا لیتے ہیں۔ جب بھی کسی طبقے کو اپنا مکروہ منصوبہ چھپانے کے لیے جو وہ اس ملک کے خلاف، اس قوم کے خلاف سوچتے ہیں، اس منصوبے کو سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے شیعہ کشی اور شیعہ کی نسل کشی کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے بیرونی دشمن جو کثرت سے ہیں اور بہت ہی درندہ صفت دشمن ہیں، وہ پاکستان کے حالات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور پاکستان کی امنیت و سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے آسان ہدف شیعہ کشی کا سہارا لیتے ہیں۔ کیوں فقط شیعہ کو یہ ہدف بناتے ہیں؟ اس لیے کہ آسان ہدف ہے۔ جیسے شکاری جب شکار کے لیے جاتے ہیں تو بعض شکار بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ تیز پا شکار ہوتے ہیں، ان کے رینج میں نہیں آتے، دسترس میں نہیں آتے۔ بعض نایاب شکار ہوتے ہیں جو ہر جگہ پائے نہیں جاتے، جیسے یہ عرب شکاری، آج کل موسم ہے، عرب شکاری آتے ہیں، فرمان روا بھی عرب دنیا کے، اور وہاں کے مست تیل و قومی ثروتیں لوٹ کر مست قبائل اور ان کے مست سربراہان یہ پاکستان آتے ہیں شکار کے لیے، چونکہ جس پرندے کا شکار کرتے ہیں وہ عرب سرزمین میں نہیں پایا جاتا۔ مہاجر پرندہ جو سردیوں میں پاکستان کے بعض صحرائی علاقوں کا رخ کرتا ہے، یہ نایاب شکار ہے۔ اس نایاب شکار کے لیے خرچہ زیادہ کرنا پڑتا ہے، محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ وہ یہاں آ کر پورا شہر بساتے ہیں
ایئرپورٹ انہوں نے جگہ جگہ پاکستان کے اندر اپنی نجی بنائے ہوئے ہیں، جہاں پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ علاقے انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں اور بہت ہی ناچیز کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اور آ کر یہ اپنا شکار کھیلتے ہیں۔ اسی طرح مختلف نوعیت کے شکار ہیں، لیکن کچھ شکار ایسے ہیں جو بہت آسانی سے بچے بھی غلیلیں بنا کے ان پرندوں کو شکار کر لیتے ہیں، یا کوئی بھی دام پھندا لگا کے اس شکار کو آسانی سے پھنستا ہے۔ ایک شکار جگہ جگہ دسترس میں ہے، اور اس شکار کے چونکہ جس کا شکار کرتے ہیں وہ پرندہ کوئی دفاعی اپنا نظام بھی طبعی طور پر نہیں رکھتا، ضعیف ہے، کمزور ہے، کثرت سے ہے، لیکن اس کا اگر پورا جھنڈ بھی موجود ہو، ایک پورا اس کا غول بھی موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں وہ پرندے، اور ان کو گروہ گروہ لوگ شکار کر لیتے ہیں، جال پھینکتے ہیں اور فائرنگ کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے انہیں ہدف قرار دیتے ہیں۔ جس طرح شکار مشکل ہیں اور آسان، نایاب ہیں اور عام، اور بعض ایسے شکار ہیں جو کمزور ہیں، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ اڑ سکتے ہیں، نہ دفاع کر سکتے ہیں، وہ زیادہ شکاریوں کا ہدف بنتے ہیں۔ پاکستان میں تشیع کی یہ کیفیت ہے کہ بے دفاع جمعیت ہے، جس کا مدافع کوئی بھی نہیں ہے، ریاست بھی نہیں، حکومت بھی نہیں، اور باقی جو طبقات پاکستان میں ہیں وہ بھی نہیں۔ اور مثلاً ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہی درندے انسان دشمن کسی مذہبی اقلیت کو نشانہ بناتے ہیں، مسیحیت کو نشانہ بناتے ہیں، مسیحیت کا چرچ یا مسیحیت کی آبادی۔ اسی لاہور کے اندر ہمیں یاد ہے چند سال پہلے ان کی بڑی آبادیوں کو آگ لگا دی گئی اور قتل کیا گیا، لیکن اس کا پھر خمیازہ بھی پاکستان پورے کو بھگتنا پڑا۔ تمام دنیا مسیحی برادری کے حمایت میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تمام دنیا بالاتفاق، مسلم اور غیر مسلم ممالک، خصوصاً مسیحی ممالک، مغربی ممالک، سب کے سب پاکستان کے اوپر اپنا اسلحہ تان کے آ جاتے ہیں کہ آپ ان کو تحفظ دیں۔ اگر اس برادری کے کسی فرد پر جھوٹا یا سچا مقدمہ بن جائے، ساری دنیا کی حکومتیں اور مؤثر لوگ اور ادارے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اور عموماً اپنے مقدمے میں ملوث فرد کو باعزت بری کرا کے، یا جیسے بھی اس کو کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، مثلا مزدور طبقے میں سے ایسے ہوا ہے، مزدور طبقے میں سے کسی عورت نے جھوٹا اس پر الزام لگا یا جیسا بھی لگا، اور اس کو مزدور طبقے کو عالمی حمایت اتنی ملی اس ضعیف اور کمزور مسیحی فرد کو کہ وہ اپنی نجات جان بچا کے پاکستان سے باہر کسی جگہ محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن تشیع 3-4 دہائیوں سے پاکستان میں اتنا قتل عام ہوا ہے کہ بعض شہروں میں شہداء کے لیے جگہ ختم ہو گئی، قبرستان ختم ہو گئے ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ بڑے شہروں میں اتنے شہید کیے گئے جیسے کوئٹہ کہ شہداء کے دفن کرنے کے لیے جگہ ختم ہوئی، اور لوگوں نے حکومت سے تقاضا کیا کہ ہمیں مزید قبرستان کے لیے جگہ الاٹ کی جائے، رسمی تقاضا حکومتوں سے کیا، لیکن کسی نے بھی ان کے دفاع میں، نہ عالمی حکومتوں نے، نہ عالمی اداروں نے، نہ اقوام متحدہ نے، نہ حقوق بشر کے حامی تنظیموں نے، نہ علاقائی کسی نے بھی شیعہ کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ بس اس لیے یہ شکار سستا پڑتا ہے ان کو، جو بھی کروائے یہ انہیں وارے میں ہوتا ہے۔ اور اندر بھی ان کے صورتحال کیفیت ملک کے اندر بھی ایسی ہے کہ شیعہ کی خدمات ہر ایک کے لیے مفت میں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو دہشت گردوں کی حامی جماعتیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ویسے کہا جاتا ہے کہ قوموں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، لیکن سانحہ دیدہ قوموں کے حافظے کمزور نہیں ہونے چاہیے، ورنہ بار بار
سانحات کا شکار ہوتے رہیں گے۔ پچھلے جو سانحات ہوئے ہیں ان کے متعلق جو پچھلی حکومت تھی 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور اس حکومت کے دوران یہ غالباً 2016 یا 17 کی بات ہے کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے ہی حکومتی ادارے نے، حکومت کے تابع ایک ادارے نے جو پاکستان کی سلامتی کا ادارہ ہے، انہوں نے ایک رپورٹ نشر کی جس میں 37 پارلیمانی نمائندے، عوام کے منتخب نمائندے جو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت قومی اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے معتبر ادارے کی رپورٹ کے مطابق 37 افراد ایسے ہیں یا وہ خود دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے حامی ہیں اور دہشت گردی کے سپورٹر ہیں اور سہولت کار ہیں۔ یہ بات ہم کہتے تو تہمت ہوتی، بہتان ہوتا، جھوٹ ہوتا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن جس ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے وہ ثبوت کی بنیاد پر ہی رپورٹ دیتا ہے، اسی کی رپورٹس پر اور اسی کی اطلاعات پر سارا نظام پاکستان کا چلتا ہے۔ اس ادارے نے یہ رپورٹ نشر کی تھی اور اس میں نام کے ساتھ، یوں نہیں کہ فقط عدد بتایا، 37 ان 37 افراد کے نام بھی نشر کیے کہ یہ ملوث ہیں۔ اس میں جو حزب پارٹی اس وقت اقتدار میں تھی ان کے بھی نام ہیں، جو اپوزیشن میں تھے ان کے بھی نام ہیں، جو آزاد امیدوار یا آزاد نمائندے جیت کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھی نام ہیں۔ اور ہمارے فوجی سربراہ انہوں نے انگلینڈ میں جا کر، سابقہ فوجی سربراہ جو ابھی سعودی عرب میں ہیں، محمد بن سلمان کے محافظ گارڈ ہیں، انہوں نے انگلینڈ میں جا کر یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ داعش پاکستان آ جائے، دہشت گرد پاکستان پہ آ کے قبضہ کر لیں۔ اسلام آباد میں مراد اسلام آباد کے وہ عوام نہیں ہیں، بلکہ اسلام آباد سے مراد دارالحکومت ہے پاکستان کا، جو وہاں سیاستدان یا حکمران بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کی خواہش ہے یا ان کی کوشش ہے وہ میدان ہموار کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے۔ خوب آپ ان زمینی حقائق کو نظر میں رکھیں، حافظے کمزور ہوئے، فراموش کر دیا، پھر میڈیا جس طرح کنفیوژن پھیلاتا ہے، کس نے کیا، کون کر گیا، کون اس میں ملوث ہے، جس طرح تجاہل کرتے ہیں میڈیا میں آ کے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، تو خود شیعہ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ خوب اتنی افراد جب ملوث ہوں، دہشت گردی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں، دہشت گردی کی فنڈنگ ان کو آ رہی ہو، دہشت گردی کے نیٹ ورک چلا رہے ہوں، دہشت گردی اور اس غیر انسانی عمل سے اپنی سیاست بھی کر رہے ہوں، اپنی پارٹیاں بھی چلا رہے ہوں، اپنے مراکز اور ادارے اور مدرسے بھی چلا رہے ہوں، اور ان کا روزگار بن گیا ہو انسانیت کشی، تو یہ آسان ہدف وہ چنتے ہیں۔ چونکہ شیعہ اندرونی طور پر خود اپنی ہی اعمال کی وجہ سے اس قابل نہیں ہیں، یہ سب کے علم میں ہے، چونکہ ان کی زبانیں ایک دوسرے کے خلاف زیادہ چلتی ہیں بجائے اپنے دشمنوں کے۔ اگر شک ہے تو سوشل میڈیا کوئی بھی پیج کھول کے سوشل میڈیا کا آپ دیکھ لیں کہ شیعہ کس کے خلاف زیادہ زبان استعمال کرتے ہیں، کس کو کمزور زیادہ کرتے ہیں، اپنے ہی ایک دوسروں کو کمزور کرتے ہیں، اپنے اداروں کو کمزور کرتے ہیں، اپنی شخصیات کو کمزور کرتے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو جاتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں اور ناکام سیاست کرتے ہیں۔ شہداء کے اوپر، لاشوں کے اوپر بھی ناکام سیاست کرتے ہیں۔ ابھی پشاور سانحہ ہوا ہے، پہلے کوئٹہ سانحہ تھا، گنتے جائیں آپ تو یہ نہ ختم ہونے والی گنتی ہے۔ اتنے سانحات کے شیعہ پاکستان میں شکار ہوئے ہیں۔ ہر سانحہ کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں، لاشوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں کہ اب اتنے شہداء اگر ہو گئے ہیں تو ہم ایک نئی جماعت بناتے ہیں، نئی پارٹی بناتے ہیں، نئی انجمن بناتے ہیں، نئی فنڈنگ کرتے ہیں شہداء کے نام پر،
اور پھر وہ فنڈنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہ شہداء نہ ان کے ورثہ شہید کی قبر تک پر کوئی پتھر سنگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ویران مزار ان کے اسی طرح پڑے رہتے ہیں، شہداء کے یتیم رل رہے ہوتے ہیں، اور ان کا خانوادہ، ان کے والدین جن کا سہارا تھا یہ شہید، وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن شہداء کے نام پر انجمنیں اور تنظیمیں اور فنڈز کثرت سے جمع ہوتے ہیں۔ خود اپنے طور پر ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں شاید شیعہ سے بڑھ کر کوئی اور نام نہیں لیا جا سکتا پاکستان میں، نہ کوئی اور مسلک ہے، نہ کوئی اور جمعیت ایسی ہے جو ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں اتنی مہارت رکھتے ہوں۔ مجالس پوری اپنے علماء کے خلاف، فقہا کے خلاف، مراجع کے خلاف، اپنے ہی مومنین کے خلاف، مومنین کو آ کر ذاکر آتا ہے ممبر پہ بیٹھ کر خود سامنے بیٹھے ہوئے مومنین کو کہے گا کہ جو مثلا میری بات نہیں مانتا وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ یہ خود آپس میں ان کی لینگویج ہے، زبان ہے، اور نیچے بیٹھے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپس میں یہ شعوری درجہ ہو اور باہر دشمن اتنا مکار، اتنا چالاک ہو اور اتنا خونخوار اور درندہ ہو، وہ جمعیت بہت کثرت سے ان مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ راہ حل موجود نہیں ہے، راہ حل موجود ہے، اور راہ حل فقط تشیع کے پاس موجود ہے۔ اس کا اعتراف سب کرتے ہیں، ہر محقق جس کا مطالعہ ہو، تاریخ کا مطالعہ ہو، مذہب کا مطالعہ ہو، اسلام کا مطالعہ ہو، اور جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہو سوسائٹی کے متعلق، سماج کے متعلق، اس کو معلوم ہے کہ راہ حل فقط تشیع کے پاس ہے کہ ان مشکلات کا خاتمہ، ملک کو پرامن بنانا، پوری ملت کو ایک نقطے پر اکٹھا کرنا اور ان کو صحیح عزت کا راستہ دکھانا، یہ راہ حل فقط تشیع کے پاس ہے۔ باقی جو سلسلے ہیں ان کے پاس اقتدار تک پہنچنا، اقتدار پہ قبضہ جمانا، پھر اس اقتدار کو جائز ثابت کرنا، پھر لوگوں کو اپنی حمایت میں بیت المال استعمال کر کے خرید کے اپنا ساتھ ملا لینا، یہ مہارت سب کے پاس ہے، دوسروں کے پاس ہے۔ لیکن تشیع کے پاس مشکل ترین، بحرانی ترین حالات سے ملک و مملکت کو نکالنا، یہ نسخہ تشیع کے پاس ہے۔ اور آپ گزشتہ صدیوں کا مطالعہ کریں تو تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ تشیع ہی نے ابھی تک کامیابی حاصل کی ہے۔ تشیع کے علاوہ ابھی تک اچھی کوششیں کرنے والے بھی ناکام رہے ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کے بقول، جو شیعہ کے ساتھ ایک خاص تعصب بھی رکھتے تھے، شیعہ کو اتنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ گفتگو کھل کے کی ہے اور کہا کہ ممکن ہے بعضوں کو ناگوار گزرے، لیکن میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ کیوں ہم کامیاب نہیں ہوئے اور شیعہ انقلاب لانے میں ایران میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ملک سے ملوکیت کو اور آمریت کو اور ظلم و ستم شہنشاہی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ راز انہوں نے بتا دیا، وہ یہ تھا کہ تشیع کے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو کوئی بھی قوم اپنا لے تو کامیابی یقینی ہے، اور وہ حسینیت ہے، وہ کربلا ہے، وہ عاشورہ ہے۔ اور یہ بات بہت گہری بات ہے، یہ راہ حل فقط تشیع کے پاس ہے، نہ کہ تشیع کے علاوہ کسی کو میسر نہیں ہے تو سب کی دسترس میں ہے، لیکن دوسرے اس راہ حل کی طرف مختلف وجوہات سے نہیں آتے۔ ویسے دھرنا دینا ہو تو حسینی بن جاتے ہیں، کربلا کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم امام حسین کی طرح، اپنے مخالفین کو فوراً یزید بنا دیتے ہیں، لانگ مارچ کرنی ہو، ریلی نکالنی ہو، کوئی بھی بھاشن دینے کے لیے لے آتے ہیں، فوراً حسینی بن جاتے ہیں اور کربلا کا تذکرہ بیچ میں لے آتے ہیں، لیکن عملاً مکتب عاشورہ و امام حسین علیہ السلام سے فاصلے پہ معمول کی روزمرہ کی زندگی میں رہتے ہیں۔ حتیٰ نام لینا بھی بعض اوقات اہل البیت کا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اپنی قوم کے سامنے یا اپنے چندہ دینے والوں کے سامنے اتنے
اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ اگر میں نے علی کو مولا کہہ دیا، اگر میں نے امیر المومنین کہہ دیا، اگر میں نے امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام کہہ دیا تو ممکن ہے میرے چندے سارے بند ہو جائیں، مجھ پر اپنی قوم دباؤ ڈالے. عملی زندگی میں دور رہتے ہیں، لیکن تشیع کے پاس یہ راہ حل موجود ہے. تشیع اس سے کر کیا رہا ہے؟ اتنی اکثیر کیمیا سے تشیع اس کو استعمال کہاں کر رہا ہے؟ عزیزان، تشیع میں دو واضح راستے موجود ہیں شیعہ کے اندر. ایک جن کے نزدیک کربلا مکتب ہے، اور ایک وہ گروہ جن کے نزدیک کربلا مکسب ہے. کاسبی تجارت کو کہتے ہیں، کمانے کو کہتے ہیں، آمدن کو کہتے ہیں. کاسبی یعنی پیشہ ور لوگ جنہوں نے کربلا کے نام پر، امام حسین علیہ السلام کے نام پر کمانا ہے. چندے کی صورت میں کماتے ہیں، خمس کی صورت میں کماتے ہیں، صدقات کی صورت میں اکٹھے کرتے ہیں، اہل بیت کے نام پر پیسے جمع کرتے ہیں، اور فیسوں کے نام پر کرتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں مجالس کے اندر جا کر. محض کاسبی میں کربلا کو، موضوع کربلا صرف تجارت اور کاسبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جہاں پر فقط کاسبی ہو تو مکسب ہوتا ہے، وہ تو مکتب نہیں ہوتا. مکتب وہ مجموعہ ہوتا ہے تعلیمات کا اور ہدایت کا، جس کے اندر انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کی پرورش ہوتی ہے، انسان کی شخصیت بنتی ہے، انسان کا مقصد اس کے اندر واضح کیا جاتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے راستہ معین کیا جاتا ہے، اس راستے کو طے کروانے کے لیے رہبر کا تعین ہوتا ہے، رہبر کی شناخت ہوتی ہے، اور اس رہبر کے ساتھ اور مکتب کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے. یہ مکتب کے ارکان ہیں کہ عہد کرتے ہیں لوگ، تربیت حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آگاہی لیتے ہیں، اور پھر ایک رہبر کے تحت اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ مکتب تشیع ہے. اور وہ جو تبدیل کر دیا اس کیمیا کو لوگوں نے، وہ مکسب کربلا بنا دیا. یعنی کربلا کو، عاشورہ کو اور امام حسین علیہ السلام کو محض تجارت کا عنوان قرار دیا، اور کاروبار کرتے ہیں. روتے بھی ہیں تو پیسے کے لیے، ہنستے بھی ہیں تو پیسے کے لیے، نعرہ بھی لگاتے ہیں پیسے کے لیے، صلوات پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، صلوات پڑھاتے ہیں پیسے کے لیے، بسم اللہ پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، روتے ہیں رلاتے ہیں پیسے کے لیے. پیسہ ہٹا دیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اگر عاشورہ کے موضوع سے پیسہ ہٹا دیں بیچ میں سے، تو پھر آپ دیکھیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے. پیچھے وہی امام حسین کا 72 افراد کا قافلہ رہ جاتا ہے. باقی کاسب سارے غائب ہو جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. جس طرح امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا تک پہنچے تو کاسب کوئی بھی بیچ میں شامل نہیں تھا، تاجر کوئی بھی اس کے اندر شامل نہیں تھا. فقط وہ فداکار مجاہد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخر تک پہنچے. جب کاسبی نہ ہو، مقصد ہو، اور مقصد کے لیے جان دینا ہو، اور مقصد کی خاطر شہید ہونا ہو، تو اس بھرے کاروان سے، جہاں ہم دیکھتے ہیں حجاز، مکہ و مدینہ میں اکابرین موجود ہیں، کوفہ و بصرہ میں اکابرین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، شیعہ موجود ہیں، وہ کہاں ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے وقت؟ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن میدان مشکل تھا. کاسبوں کو اگر مقتل میں، مقصب سے نکال کے مقتل میں بھیجا جائے، مقتل میں مقصب نہیں بھیجتا، مکتب بھیجتا ہے. مکتب ہے جو انسان کو مقتل میں لا کے کھڑا کرتا ہے، اور وہاں پر انسان اپنا دفاع کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو تفسیر امام حسین علیہ السلام کی قیام کی اور شخصیت کی گئی ہے، وہ دو تفسیریں ہیں. ایک تحریف شدہ شخصیت جس کی تحریف کر کے پیش کیا گیا ہے، اور ایک حقیقی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کے اپنے کلام میں متجلی ہے، اپنے اقدامات میں متجلی ہے، جلوہ گر ہے. یہ دو شخصیتیں امام حسین علیہ السلام کی ہیں.
تحریف شدہ شخصیت چونکہ تحریف کی گئی ہے باقاعدہ منصوبے کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے جو کچھ منسوب کیا گیا وہ امام حسین علیہ السلام سے اس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. داستانیں بنائی گئیں، کہانیاں بنائی گئیں، افسانے بنائے گئے، پھر ان کہانیوں کے مطابق آگے کاسبی شروع ہوئی، اور وہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے خود بیان فرمایا اسے سینسر کر دیا گیا، اس کو نہ پڑھا گیا، نہ پڑھایا گیا، نہ اسے پیش کیا گیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جن کو مکتب اہل بیت اور امامت و ولایت کا علم بردار ہونا چاہیے تھا، یہ علم اٹھانا چاہیے تھا، میدان میں ہونا چاہیے تھا، وہ اس تحریف شدہ مکسب کے گرویدہ ہو گئے. مکتب کے بجائے مکسب سے جا جڑے، چونکہ مکسب میں سب کو فائدہ ملتا ہے، مکتب میں انسان کو کچھ دینا پڑتا ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن مکسب میں فائدہ ہے. مکسب میں آپ کو لنگر ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، فیس ملتی ہے، گھر ملتا ہے، کوٹھی بنگلہ ملتا ہے، چندہ ملتا ہے، خمس ملتا ہے. مکسب میں تو ہر فائدہ ہی فائدہ ہے، عزت ملتی ہے، شخصیت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے. مکتب میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ فدا کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے جو کاسبانہ ذہن رکھتے ہیں، تاجرانہ ذہن رکھتے ہیں، جن کے اندر عقل تجاری ہے، جن کے اندر کاسبی کی عقل ہے، یہ کاسب تو وہاں نہیں جاتے جہاں پر انہیں کچھ ہاتھ سے دینا پڑے، یہ تو وہاں جاتے ہیں جہاں پر ہر چیز کے بدلے میں کچھ انہیں حاصل ہو. اہل البیت علیہ السلام نے جو واضح ہمارے سامنے تعلیم دی اور ہمیں متوجہ کیا اس موضوع کی طرف کہ تشیع کے مقابلے میں دو بڑے لشکر ہیں. تشیع کا المیہ یہ دو بڑے لشکر ہیں، ایک یزیدی لشکر اور ایک یزید سے بدتر لشکر. یہ ائمہ اطہار کے فرامین میں یہ تقسیم آئی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ معروف حدیث جو احتجاج مرحوم طبرسی میں نے متن کے ساتھ کئی دفعہ مجالس کے اندر اور آپ عزیزوں کے سامنے پڑھی ہے، جس میں امام علیہ السلام نے یہود کے بارے میں جو آیات کی تفسیر تھی، اس آیات کی تفسیر کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ شیعہ دو لشکر میں مبتلا ہے، یعنی آزمائش شیعہ کی دو لشکروں، دو خونخوار درندے لشکر کے ذریعے ہوگی، ایک یزیدی لشکر اور ایک یزید سے بدتر لشکر. یزید سے بدتر لشکر یہ قاسب طبقہ ہے. یزید وہ استعارہ ہے، کنایہ ہے درندگی کا، پستی کا اور بربریت کا، جو اقتدار کے لیے، ہوس کے لیے، خواہشات کے لیے کسی بھی حد کو عبور کر دیتا ہے. یہ یزید ہے، دین کی حدیں توڑ دیتا ہے، انسانیت کی حدیں توڑ دیتا ہے، مذہبی حدیں توڑ دیتا ہے، قومی حدیں توڑ دیتا ہے. جو بھی کہیں کوئی حد ہو کسی عمل کو محدود کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، یزید اس حد کو عبور کرنے کے لیے تیار ہے. انسانیت کشی کرنی ہو کر سکتا ہے، امام کشی کرنی ہو کر سکتا ہے، اور محرمات کا ارتکاب کرنا ہو کر سکتا ہے، واجبات کو پائمال کرنا ہو کر دیتا ہے. کہیں آ کے رکتا نہیں ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کر گزرتا ہے. یہ لشکر یزیدی اس وقت بہت واضح طور پر منظم ہو کے فعال ہے مسلمانوں کے اندر. یزیدی طبقہ، اس کو محض شعار نہ سمجھا جائے، ایک حقیقت ہے. اب تو تمام مذاہب کے علماء سب اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمان بلکہ ساری دنیا دو حصوں میں تبدیل ہو گئی ہے، ایک یزیدیت اور ایک حسینیت میں، لیکن تیسرے کو بھول جاتے ہیں بیچ میں.
یزیدی طبقہ اور حسینیت، تیسرا طبقہ جو یزیدیت سے بدتر ہے، حسینیت کے لبادے میں ہے، یزید سے بدتر ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے جو موجود ہے اور فعال ہے. یہ طبقہ یزیدیت اس وقت پردہ اتار کے، بعض ادوار ایسے گزرے ہیں تاریخ کے جن میں یزیدیت نے نقاب پہنا ہوا تھا، لبادہ اوڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو پنہان رکھا ہوا تھا، منافقت کی شکل میں مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے یزیدی. جب کوئی وقت آتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یزیدیت کتنی وسیع سطح پر موجود ہے. کبھی کبھار کوئی لہر اٹھتی، کوئی حادثہ ہوتا، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا، وہاں پر لوگ دیکھ لیتے یزیدیت کا چہرہ، لیکن معمول کے دنوں میں لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سارے مسلمان ہیں. وقت آنے پر پتہ چلتا کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ درندے ہیں اور یزیدی ہیں. یہ ان کے ابھی اس زمانے میں دیکھیں تو انہوں نے اپنی نقاب الٹ دی ہے اور کھل کر یزید اور یزید کے آبا و اجداد کو لے آئے ہیں اہل بیت کی جگہ پر. ان کے لیے تقدس کے قائل ہیں، ان کے لیے حرمت کے قائل ہیں، ان کے لیے عصمت کے قائل ہو گئے ہیں، اور انہیں وہاں لا کھڑا کر دیا ہے جہاں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اہل بیت کو کھڑا کیا تھا. اہل البیت علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا منصب، وہ سب بنو امیہ کے لیے لے گئے ہیں. بنو امیہ وہ خونخوار درندہ قبیلہ ہے کہ اس کے دو روپ ہیں، ایک اسلام کے اظہار سے پہلے اور ایک اسلام کے اظہار کے بعد. اسلام کے اظہار سے پہلے ان کی درندگی ساری دنیا پر واضح ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں رہنے نہیں دیا. اتنا درندہ صفت لوگ تھے کہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. پھر رسول اللہ کا تعاقب کیا، مدینے میں آ کر جنگیں لڑیں، اور سب سے جو دردناک منظر رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب سے بڑی آزمائش ہوئی وہ جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام، ان کی شہادت، اور پھر ان کا سینہ خنجر سے چاک کرنا اور ان کا جگر نکال کر اس کو دانتوں سے چبانا. یہی جو ماں ہے بنو امیہ کی، وہ کینتوز عاقلۃ الاقباد، اس نے رسول اللہ کے سامنے یہ سب کچھ انجام دیا. خوب یہ کون کر سکتا ہے؟ کسی انسان کا نکال کے. جاہلیت کے زمانے میں بھی جب یہ عورتوں کو، بیٹیوں کو دفن کرتے تھے زندہ، وہاں پر بھی عاقلۃ الاقباد عربوں نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ انسانوں کے جگر چباتے تھے، کچے جگر چباتے تھے. یہ تو کسی جگہ جاہلیت میں بھی بڑے بڑے درندے اور خونخوار ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ درندگی کہیں بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی کہ کسی نے یہ کام بھی کیا ہو کہ جس کے ساتھ کینہ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اسے مار تو دیا تو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے آپ کا کینہ و دشمنی، لیکن قتل کرنے سے، شہادت سے وہ احساس ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ لاش کی بے حرمتی کر کے اور جگر ہاتھوں میں پکڑ کے دانتوں سے چبا کر اپنے کینے کا اظہار کیا جاتا ہے. کیا وہ کینہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے یا ہوا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی شروع کی، اور اس بے حرمتی کے دوران اس نے کہا کہ اے کاش میرے بدر کے بزرگ موجود ہوتے، یہاں دیکھتے کہ ان کے بیٹے نے، ان کی نسل نے ان کا انتقام لے لیا ہے، اور مجھے دعا دیتے کہ یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے. یہ وہ معروف یزید کے اشعار ہیں جو اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھ کر اور اس کی بے حرمتی کے دوران یہ درندگی کا اظہار کیا. خوب ظاہر ہے وہ دادی تھی اور یہ پوتا ہے، تو آگے کیا ختم ہو جائے گا کسی نسل کے اندر یہ کینہ و یہ نفرت؟ نہیں ختم ہوگی، بلکہ اور بڑھے گی، اور وہ بڑھ گئی ہے. اور آج پاکستان میں ہم اس نفرت اور کینے کو دیکھ رہے ہیں جو عاقلۃ الاقباد کے اندر تھا، جس نے رسول اللہ کو اتنا دکھایا
کہ جب یہ بظاہر جان بچانے کے لیے اپنی جان کی خاطر بظاہر اسلام کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ خبردار میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا کبھی بھی تم. اب یہ رسول اللہ کی رافت تھی کہ اتنی خونخوار اور جگرخوار دشمن کو بھی حضور نے سزا معاف کر دی، جرم معاف نہیں کیا، سزا معاف کر دی، اور کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. چونکہ حضور کو پتا تھا نا کہ کینہ تو ختم نہیں ہوا، یہ فقط حفظ جان کے لیے یہ اقدام انہوں نے ٹیکٹک استعمال کی ہے. اسلام سے پہلے حمزہ سید الشہداء اور اسلام کا اظہار کرنے کے بعد حمزہ سید الشہداء کی نسل اولاد و سلالہ پاک امام حسین علیہ السلام اسی طرح سے لاش حسین کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. قتل و شہادت سے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ کہیں زیادہ دردناک ہے. شہادت تک جو کچھ کیا اس سے بہت زیادہ دردناک شہادت کے بعد جو کچھ کیا ہے. کیا امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑانے والے ان کی اولاد ختم ہو گئی؟ وہ کینہ ان کا ختم ہو گیا؟ وہ موجود ہے ان کے اندر وہ کینہ، بلکہ بڑھ گیا ہے. اور آج ہمیں پاکستان میں وہ ابھرا ہوا کینہ دوبارہ نظر آ رہا ہے. عزیزان، یہ ایک طبقہ ہے. ہم جب یزیدیت اس کو کہتے ہیں تو یزیدیت در حقیقت عنوان ہے، ٹائٹل ہے بنو امیہ کی نسل کا، بنو امیہ کے رویے کا، بنو امیہ کے طریقہ کار کا، جنہوں نے یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا اور آل رسول کے ساتھ کیا. یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا. یہ ایک طبقہ ہے. خوب ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی جو رسول اللہ کو برداشت نہیں کرتے، جو حمزہ سید الشہداء کو برداشت نہیں کرتے، جو حضرت فاطمہ الزہرا کو برداشت نہیں کرتے، جو نسل رسول کو برداشت نہیں کرتے، جو امام حسین علیہ السلام کو برداشت نہیں کرتے، وہ امام حسین علیہ السلام کے نام لیوا کو کیسے برداشت کریں گے؟ شیعہ کی حرمت وہ تو نہیں جو امام حسین علیہ السلام کی ہے. ہم نسبت بھی نہیں دے سکتے، یہ موازنہ بھی نہیں کر سکتے کہ شیعہ کا تقدس وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام تھا. این التراب و رب الارباب، این السرا والسریا، کہاں مشت خاک اور کہاں وہ عظمت کا درخشان سورج، ان کو آپس میں موازنہ بھی نہیں کر سکتے. تو جس طرح قرآن کریم نے بنی آدم کو کہا ہے کہ آدم نے کچھ بھی نہیں کیا اور شیطان اتنا بڑا دشمن بن گیا آدم کا، اور آدم کی دشمنی میں شیطان نے قسم نہیں کھائی ہوئی تھی. بنی آدم کی دشمنی پہ شیطان نے قسم کھائی ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے، اور پروردگار کے سامنے کہا ہے کہ میں یہ دشمنی کر کے دکھاؤں گا. آدم کے ساتھ دشمنی کا اس نے عہد نہیں کیا، قسم نہیں کھائی، کوئی اس قسم کا چیلنج نہیں دیا شیطان نے. بس کہا کہ میں آدم سے انتقام لینے کا یہی طریقہ تھا، یا آدم کے سے جو اس کو بیر تھا، عناد تھا، کہ وہ بہشت میں، اس جنت میں، باغ میں اس شجرے کا ارتکاب کروا دیا، وہ لغزش شیطان نے کروا دی. بس اس حد تک آدم کو ٹھیس پہنچائی، لیکن بنی آدم کے بارے میں تو اس نے قسم کھائی ہوئی ہے. اب آپ توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، ان درندوں نے کیا، رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ، رسول اللہ کے امی گرامی حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ کیا، اور اولاد رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ اس عظمت پر فائز تھے، اور یہ حشر انہوں نے کیا. شیعہ تو اس عظمت پر نہیں فائز، شیعہ کا تو وہ تقدس نہیں ہے. شیعہ کی ساری عظمت یہ ہے کہ اس خاندان کے عقیدت مند ہے، اس خاندان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. لیکن اب یہ ہم اندازہ لگائیں کہ یزید اور نسل یزیدی اور فکر یزیدی امام حسین کے ساتھ اتنا عناد ہے. امام حسین علیہ السلام جن کے احترام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا،
تو شیعہ کے ساتھ کتنا عناد ہوگا ان کا. شیعہ کو تو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. وہاں پر انہوں نے یہ درندگی دکھائی. تو شیعہ کے خلاف کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا ہوگی یا کوئی ان کے دلوں کے اندر گنجائش پیدا ہوگی, یہ برداشت کریں گے تشیع کو؟ ہرگز ناممکن ہے. یہ یزیدیت اس وقت پاکستان میں اس کو پنپنے کے لیے میدان دیا جا رہا ہے. یہ جو پاکستان یزیدیت جتنی پاکستان میں پھل پھول گئی ہے اتنی پوری دنیا میں نہیں ہے. عراق کے اندر ایک یزیدی فرقہ ہے باقاعدہ. یہ جب داعش نے عراق پہ قبضہ کیا موصل اور کردستان پر, کردستان کے بعض علاقوں پر, ان کوہستانی علاقوں میں یزیدی فرقہ آباد تھا. ان کا نام ہی یزیدی ہے. اب بعض ان کو ذرا نرم کرنے کے لیے اس عنوان کو ایزدی کہہ دیتے ہیں ایران کے اندر, یا بعض لوگ ایزدی فرقہ. ایزدی نہیں ہے, یزیدی ہے. یعنی یزید کو اپنا پیشوا مانتے ہیں, یزید کو وہی درجہ دیتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ کو دیتے ہیں, یا شیعہ امام حسین علیہ السلام کو مسلمان جو مقام دیتے ہیں ان کے نزدیک یزید کا یہی مقام ہے. یا جیسے خوارج ہیں, ابھی بھی سلطنت عمان میں جس کا دارالخلافہ مسقط ہے یہاں پر خوارج موجود ہیں. وہی خوارج ابن ملجم والا گروہ, اشعث ابن قیس والا گروہ, وہی خوارج متشدد لوگ, ان کے پیروکار ابھی بھی اس زمانے میں موجود ہیں. لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا کہ ان خوارج نے عمان میں درندگی کی ہو, یا ان یزیدیوں نے, یہ جو عراق کے کوہستانوں میں رہتے ہیں, انہوں نے کبھی ایسی درندگی کی ہو. بائی کہ اپنے آپ کو یزید سے منسوب کرتے ہیں, یزید کے پیروکار ہیں, یزیدی ان کے طور طریقہ ہے, یزید کو برا بھلا نہیں بلکہ مقدس سمجھتے ہیں. ان کے اندر خونخواری و درندگی اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر پیدا ہو گئی ہے. وہ ایک فرقہ بن گیا ہے, قبیلہ ہے, لیکن اصل مکتب یزیدیت, مذہب یزیدیت, راہ یزیدیت پاکستان کے اندر کاشت کی گئی ہے. اور اس کو ہر حکومت نے موقع دیا ہے, موجودہ حکومت نے بھی اس کو موقع دیا ہوا ہے. آپ توجہ کریں, یہ درندے انسانیت دشمن درندے جن کے اوپر کنفرم مسلمات میں سے ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ان سے بڑھ کر درندگی کسی نے نہیں کی, ان کو کالعدم قرار دیا ہے. ریاست کے لیے اتنے یہ بھائی کہ یہ پودا لگایا ہوا ان کا اپنا ہی ہے, یہ افغان جہاد اور اس عمل کا نتیجہ تھے, اور ضیاء الحق کے ناجائز اقتدار کے تحفظ کے یہ پاسبانی کے لیے بنائے گئے تھے, اور سیاسی مقصد حاصل کر کے پھر ان کو ختم نہیں کیا گیا, ان کو مزید بڑھانے کے لیے میدان دیا گیا اور انہیں تحفظ دیا گیا, کالعدم قرار دیا گیا. لیکن مذاکرات پھر بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. جب بھی ملکی سلامتی کا کوئی اہم اجلاس ہوتا ہے پاکستان کے مختلف جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ, کالعدم دہشت گرد اس میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو اپنے ساتھ صدر مملکت بٹھا لیتا ہے, اس کو وزیر اعظم اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے, وہ سیاستدانوں کے اور سیاسی عہدیداروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے پروٹوکول کے ساتھ. آپ باقی بھی ہمارے علماء ہیں, مختلف مسالک کے علماء, انہی اجلاسات میں جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں دیوبند کے معروف شخصیات مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں جو بہت معروف ہیں, اور شاید دیوبند میں اتنی مضبوط شخصیت, مرکزیت کسی اور کو حاصل نہ ہو. اختلافات فکری کے باوجود تقی عثمانی صاحب مرکزیت رکھتے ہیں دیوبند کے اندر. تقی عثمانی صاحب جب کہیں جاتے ہیں تو کیا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. اس لیے تو کراچی میں ان پر حملہ ہو گیا. اگر ان کے پاس پروٹوکول ہوتا, محافظ ہوتے, پولیس ہوتی, رینجرز ہوتے, اور 10, 20, 25 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ڈبل کیبن گاڑیاں ہوتی, تو کوئی ان کے نزدیک نہ ہو سکتا. جو اس مسلک کا مرکزیت رہبر ہے اس کا کوئی پروٹوکول نہیں. وہ اجلاس میں بھی آتے ہیں تو عام معمولی ذریعے سے یا اپنے جو انتظام ہوتا ہے کسی معمولی گاڑی میں, لیکن جب دہشت گرد جاتے ہیں کس اہتمام کے ساتھ, کس عظمت کے ساتھ, کس پروٹوکول کے ساتھ. ان کے پاکستان میں قوانین کہیں کالعدم ہیں,
قلعدم کا مطلب یعنی پاکستان دشمن، قلعدم کا مطلب یعنی ریاست کے لیے خطرہ، قلعدم کا مطلب یعنی انسانیت کے لیے مضر، جرثومے، پھر اتنی عزت، پھر اتنا احترام، پھر اتنا اہمیت۔ خوب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موقع دے رہے ہیں ہم، آپ کو میدان دے رہے ہیں آپ، اور پھر آپ کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں ہم، سیاست میں لا کر آپ کو ملکی بجٹ پر ہاتھ صاف کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں، اور حکومتی مشینری آپ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، بیوروکریسی کو آپ کے ساتھ، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ اب ان کے پاس پولیس کی کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کالعدم جماعتوں کے دہشت گردوں کے ساتھ، آپ مختلف علاقوں میں دندناتے رہتے ہیں۔ شیڈول 4 میں ہے، شیڈول 4 کا مطلب یہ کہ اپنے تھانے کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن انہیں کوئی اپنے تھانے کی حدود میں کوئی نہیں دیکھتا کہ چونکہ وہاں ہوتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ شہروں میں، اور ان کے آگے پولیس کی گاڑیاں آگے، پولیس کی گاڑیاں پیچھے، رینجرز، ہر چیز کا تحفظ ان کو دیا جاتا ہے، دندناتے ہیں۔ ٹاک شو پر آ کر یزیدیت کا اظہار کرتے ہیں، تکفیریت کا اظہار کرتے ہیں، میڈیا استعمال کرتے ہیں، ملکی میڈیا ان کے اختیار میں قرار دیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ یزیدیت کو کاشت کیا گیا ہے محنت کر کے اس زرخیز سرزمین پر، اور پاکستان کی زرخیزی اتنی ہے کہ کوئی بیج مرتا نہیں ہے، خصوصاً اگر فتنے کا، فرقہ واریت کا اور دہشت گردی کا ہو، یہ بیج نہیں مرتا، اگاتی ہے یہ زمین، اور اگایا اس نے بھرپور طریقے سے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یزیدیت کا پرچار اور یزیدیت کے لیے اہتمام کس وسعت کے ساتھ ہو رہا ہے، سرکاری اور حکومتی وسائل استعمال کر کے اور مذہبی مراکز استعمال کر کے یزیدیت کو کھلے عام چھٹی دی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں اہل البیت علیہ السلام پر روزانہ قوانین بن رہے اور بل پاس ہو رہے ہیں کہ ان کو علیہ السلام نہیں کہنا، علی کو مولا نہیں کہنا، امام حسین کا دن نہیں منانا، امام حسین کے ماننے والوں کی طرف نہیں جانا۔ ایک طرف سے ان کو کھلی چھٹی، اور دوسری طرف سے اہل البیت علیہ السلام کے لیے یہ قدغن۔ اسی سیاست میں، اسی یزیدی سیاست میں، اسی بنو امیہ کی سیاست میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، چونکہ بہت غیر سیاسی بصیرت بڑی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، رچ بس گئی ہے، تو یہ شروع سے وہ بیانات دیتے آئے ہیں۔ جب کمپین چلا رہے تھے اور وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے اور اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے، جہاں جاتے شیعہ کے پاس جاتے امام ضامن بندوا لیتے، اسی شہر میں جہاں پر شیعہ سے امام ضامن بندوایا ہے، اسی شہر میں ایک مدرسے میں جا کر کہا ہے کہ میں پاکستان کے اندر امیر شام والی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ ظاہر سیاستدانوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا کہ میں یہ حکومت اور یہ نظام پاکستان کے اندر رائج کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ذرا حافظہ اپنا محفوظ رکھیں، نئی نسل پرانی چیزوں کو ذہنوں سے غائب نہ کریں۔ یہ ایک لشکر ہے، یہ ایک طبقہ ہے جو دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بدی اور برائی طبیعتاً رشد نہیں کرتی، اس کی طبیعت میں رشد اور تقویت نہیں ہوتی۔ انسان جب اس کو اپناتے ہیں، اور رجحان انسانوں کا بدی کی طرف زیادہ ہے اور اس کی تقویت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا پرچار کر کے اب آپ دیکھیں کتنے وہ ایسے مسالک اور شخصیات جن کے بارے میں کبھی سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ یہ یزیدی ہوں گے، اور ان کے دلوں میں حسین علیہ السلام کا عناد و بغض بھرا ہوگا، وہ بھی ابھی کھل کے منظر عام پر یہ ذکر کرتے ہیں، یہ تذکرے کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ یہ یزیدیت جو اتنی ابھاری جا رہی ہے، کس کے لیے؟ علامہ اقبال جب اپنے زمانے کو دیکھا، اقبال نے تو فوراً سمجھ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ شعر حضرت علامہ اقبال کا، ابراہیم ہے آگے
کس طرح ہے، نارے نمرود ہے، یہ کس طرح کہ یہ سب مجھے الاؤ دہکتا ہوا نظر آ رہا ہے. نمرود ہے، نمرود کی لگی ہوئی آگ ہے، اور اولاد ابراہیم ہے. کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یعنی پھر کچھ ہونے والا ہے، پھر آل ابراہیم کسی آگ میں جھونکنے کے اہتمام اور انتظام ہو چکا ہے. وہ نمرودی آگ یہی فرقہ واریت ہے، تکفیریت ہے. یہ نمرودی نظام آل ابراہیم، ذریت ابراہیم کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اس کو جلانا ہے. اور سارے موقع دے رہے ہیں. سیاستدان کتنے آلودہ ہیں یہ سیاستدان. کل ایک عرس کی تقریب تھی یہیں لاہور میں، وہاں جانے کا موقع ہوا، کچھ اظہار بھی کیا میں وہاں. ان کی اس مجمع کو یہ عرض کیا کہ آج کل پاکستان میں تحریک عدم اعتماد زیادہ زبانوں پر ہے. اپوزیشن نے، مخالف جماعتوں نے اقتدار میں موجود جماعت اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کے لیے ماحول بنا لیا ہے. تحریک عدم اعتماد. اب یہ سیاسی کھیل ہے، یہ بلی چوہے کا کھیل ہے. کون کس پر عدم اعتماد ہوتا ہے، کیا اصل کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کرنا کچھ اور ہوتا ہے، ہدف کہیں اور ہوتا ہے، ڈول کہیں اور پیٹ رہے ہوتے ہیں، ہونا کچھ اور ہے. یہ جو ادم مچا ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کا، اصل پیچھے کچھ اور ہونا ہے کام. یہ صرف رنگ بازی ہے. لیکن تحریک عدم اعتماد ہی مسئلے کا رائے حل ہے. اگر سیاستدان، یہ مکار جھوٹے سیاستدان، یہ اس کو استعمال نہ کریں اس ہتھیار کو، بلکہ عوام، مومنین، پاکستان کی ملت عدم اعتماد کرے. کس پر عدم اعتماد کرے؟ ہر جھوٹے پر عدم اعتماد کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے. فرقہ باز پر اعتماد نہ کرے، فتنہ گر پر اعتماد نہ کرے، ملک کے اندر آگ لگانے والوں پر اعتماد نہ کرے. یہ نمرودی الاؤ جو بھڑکا رہے ہیں، ان پر اپنا اعتماد چھوڑ دے. ہر فرقہ، ہر مسلک وہ چھوڑ دے. ان کے مذہب کے اندر اگر کوئی ایسا فتنہ گر موجود ہے، اس پر عدم اعتماد کرے. اس عدم اعتماد سے بہت ساری پاکستان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اگر یہ ہتھیار ان مکار سیاستدانوں سے لے کر عوام استعمال کریں، مومنین استعمال کریں. عزیزان، آپ شیعہ یزید پر تو اور یزیدیوں پر تو اعتماد نہیں کرتے، یہ تو واضح سی بات ہے. کوئی شیعہ، مختلف ان کے اپنی سوچیں ہیں، مختلف رجحانات ہیں، لیکن اگر شیعہ کے زمرے میں آتا ہے تو وہ یزیدی کسی پر اعتماد نہیں کرتا. نمرودی کسی اگر ذریت ابراہیم میں سے ہے اور ملت ابراہیم و راہ ابراہیم پر ہے تو وہ نمرودی سلسلے پر اعتماد نہیں کرتا. لیکن ایک اعتماد جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور جس کی طرف ہمارے پیشواؤں نے، ائمہ اطہار نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ یزید کے لشکر سے بدتر لشکر شیعوں کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، اس پر شیعوں کو اعتماد ہے. اور یہ ماحول بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. ایک شیعہ کو تقسیم کرنا، یہ لشکر جو یزید سے بدتر، جس کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا ہے، کون ہیں یہ لوگ؟ امام نے فرمایا جو ہمارے کمزور فکری طور پر، علمی طور پر، ذہنی طور پر کمزور شیعہ، جن کی مطالعات نہیں ہیں، مذہب کے اندر اتنی گہری تحقیق نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ جو قائم ہیں، ان کو آسانی سے وہ دھوکہ دے دیتے ہیں. ضعیف شیعہ، ان کو وہ آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں. دوسرا، ان کو تقسیم کرتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں ان کے اندر، شیعہ کے اندر شیعہ کا بغض پھیلاتے ہیں،
شیعہ شخصیات، شیعہ قیادت، شیعہ مرجعیت، شیعہ رہبری، یہ یزید سے بدتر لشکر ہے. اور جنہوں نے کربلا کے پاکیزہ مکتب کو مکسب میں تبدیل کر دیا ہے، ایک تجارتی منڈی بنا دیا ہے، شیعہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. یزید پہ لعنت کرنا اور یزید سے بدتر کی حمایت کرنا، اس سے تو شیعہ کی نجات نہیں ہوتی. شیعہ کی نجات کا راستہ ہے حسینیت، فقط حسینیت. یہ منحصر راستہ ہے. اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے یقیناً بشریت کے لیے وہ راستہ پیش کیا جاتا، چونکہ اللہ کی ذات عادل ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور مخلوق کی نجات کے لیے ہر وسیلہ جو کارآمد ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کے اختیار میں قرار دیا ہے. کتابیں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، جو بھی بشریت کی نجات کے لیے ممکن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور حسینیت کے علاوہ کوئی نجات انسانیت کا ذریعہ ہوتا تو یقیناً اللہ کی طرف سے وہ فراہم کر دیا گیا ہوتا، لیکن نہیں کیا خدا نے. فقط امام حسین علیہ السلام پاس منحصر راستہ یہی ہے. شیعہ کو دو محاذوں پہ اس وقت مقابلہ کرنا ہے، ایک یزیدیت کے خلاف، اور شیعہ اپنے آپ کو تنہا نہ کریں. یہ اہم بات عرض کر رہا ہوں، اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں. شیعہ علماء، شیعہ اکابرین، شیعہ سنجیدہ طبقے کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں میں، شیعہ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں میں. علامہ اقبال کا وہ شعر بہت مجھے بعض اوقات رہنمائی کرتا ہے. وہ موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے علامہ کا کلام بہت رہنما ہے. ایسے جیسے کوئی نور کی اس طرح شعائیں دے رہا ہے کہ حقائق دیکھو، اس نور کے آئینے میں حقائق دیکھو. نا امید استم ز یاران قدیم، تور من سوزد کے می آید کلیم. وہ فرماتے ہیں کہ میں نا امید ہوں، قدیم دوستوں سے نا امید ہوں، مایوس ہوں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. لیکن مایوس بھی نہیں ہوں، ان قدیمیوں سے مایوس ہوں، وہ جو پیشہ ور ہو گئے ان سے نا امید ہوں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں لیکن پھر بھی بہت پر امید ہوں، پھر بھی بہت توقع اور یقین پر ہوں، اور میرا وجود، میرا کوہ طور اس تجلی سے جل رہا ہے. طور من سوزد، میرا وجود، کوہ طور میرے وجود کا یہ اس آگ میں جل رہا ہے. کیوں جل رہا ہے؟ کہ می آیت کلیم، کلیم آئے گا، موسیٰ آئے گا، اس تجلی کا مشاہدہ کرنے والا آئے گا. وہ کلیم کون ہے اقبال کے؟ وہ جوان ہیں، وہ جوان ہیں. نا امید استم یہ یاران قدیم. اس لیے ان کی خدمت میں، ان جوانوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. عزیزان، یہی جو یزید سے بدتر طبقہ ہے، یزیدیت. آپ نے پشاور میں یزیدیت کا منظر دیکھا، کیا کرتی ہے یزیدیت آپ کے ساتھ؟ یہ یزیدیت ہے. اس کے پیچھے ان کے حامی ہیں، اس کے پیچھے ان کے نظریاتی رہنما ہیں، اس کے پیچھے ان کے مذہبی رہنما ہیں، اس کے پیچھے سوشل میڈیا پر جو بیٹھے ہوئے درندے موجود ہیں جو تشیع کے بارے میں اور مسلمین کے بارے میں اور امت کے بارے میں جو مغلظات بکتے ہیں. یہ سب یزیدیت ہے. یزیدیت برملا ہو گئی ہے. یزیدیت اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسلک میں یزیدیت ہے فلاں میں نہیں. اب آپ دیکھیں ایک مسلک پہ سب آ گئے ہیں. جو جس کے دل میں بغض حسین ہے اور دشمن رسول کا جو اقرار کرنے والا ہے، تعریفیں کرنے والا ہے، وہ یزیدی ہے. پشاور شہیدوں کا کیا جرم تھا؟ گناہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا قانون توڑا ہے؟ شریعت کی کہاں مخالفت کی ہے؟ اسلام سے کیا مخالفت کی ہے؟
کیا جرم تھا ان کا؟ فقط یہ تھا کہ وہ حسینی تھے، اہل البیت علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ امامیہ مسجد تھی، ان کی مسجد کا نام امامیہ تھا، امامت کے مکتب سے تعلق رکھتے، یہی تنہا جرم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا کیا جرم تھا؟ یہی تو تھا کہ امام ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ یزیدیت ہے۔ یزیدیت آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ یزیدیت پھیل کے سب مسالک میں اس وقت بریلوی یزیدیت باقی مذاہب کی یزیدیت پہ غلبہ پا رہی ہے۔ بریلوی جن کا ایک زمانے میں پہچان تھی محبت اہل البیت، اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے، ان کی پہچان ہی یہی تھی کہ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے عقیدت مند ہیں، اور ابھی بھی کثرت سے ہیں۔ یوں نہیں کہ اگر ایک یزیدی گروہ اٹھا ہے ناصبی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلویت ساری ایسے آلودہ ہو گئی ہے، نہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ دیوبندیت ہرگز یوں نہیں ہے کہ اس کے اندر سب یزیدی ہو گئے ہیں، لیکن ایک گروہ ان کے اندر موجود ہے۔ اہل حدیث، آپ یہ سب اب عروۃ الوثقیٰ والوں کے لیے تو ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ نے حسینی اہل حدیث بھی دیکھ لیے ہیں، حسینی دیوبندی بھی دیکھ لیے ہیں، حسینی بریلوی بھی دیکھ لیے ہیں، حسینی مشائخ بھی دیکھ لیے ہیں، حسینی سکھ بھی دیکھ لیے ہیں، حسینی کرسچن بھی دیکھ لیے ہیں۔ وہ تو خود آپ کے مرکز میں آ کر اپنی حسینیت کا برملا اظہار کر کے چلے گئے ہیں۔ ان کی حسینیت میں تو شک ہی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر یزیدیت بھی پنپ رہی ہے اور یزیدیت پھیل چکی ہے ان کے اندر۔ وہ یزیدیت سب کی دشمن ہے۔ یزید یوں نہیں کہ صرف شیعہ، یزید 61 ہجری میں تشیع کو کچلتا ہے اور 63 یا 64 ہجری میں مدینہ کی سنیت کو کچلتا ہے، اور کربلا میں تشیع کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے بہت برا مدینے کی سنیت کے ساتھ کیا۔ کربلا میں قتل کیا، اسیر کیا، تازیانے برسائے، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، شہروں میں پھرایا گیا، لیکن ایک نمونہ بھی کہیں بھی عصمت دری کا نعوذ باللہ نہیں ملتا ہمیں کہ یہ کسی لعین نے یہ ارتکاب کیا ہو یا یہ کوشش کی ہو۔ لیکن مدینہ میں یہی یزید جب مدینہ میں آیا لشکر لے کر، یہ کام کیا، اس نے پورا مدینہ مباح قرار دیا۔ مدینہ کی خواتین، مدینہ میں کون تھے؟ صحابہ کی اولاد، تابعین، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے مدینہ میں اس وقت۔ پورا مدینہ مباح قرار دیا۔ تو یوں تو نہیں کہ یزیدیت اہل بیت کے فقط قلع کما کرتی ہے، امام حسین کو اور سنی کو معاف کر دیتی ہے، صحابہ کو معاف کر دیتی ہے۔ صحابہ کا جو حشر یزیدیت نے کیا، وہ اہل بیت کے ساتھ یزیدیت نے وہ کام نہیں کیا جو صحابہ کے ساتھ کیا اور صحابہ کی اولاد کے ساتھ کیا۔ اہل سنت کی کتابیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس واقعہ میں کیا گزرا، کس کے ساتھ کیا ہوا۔ اہل سنت علماء محققین بتائیں نا اپنے عوام کو، یزیدیت تشیع کے خلاف آئے تو کیا کرتی ہے، اور یزیدیت اگر تسنن کے خلاف آئے، خلفاء کے ماننے والوں کے خلاف یزیدیت آئے تو کیا کرتی ہے۔ اسی یزید نے پھر کعبہ کا رخ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر اہل سنت ہیں، خلفاء کے ماننے والے ہیں، زبیر ابن عوام صحابی ہیں، اور ماں کی طرف سے یہ خلیفہ اول کے سلسلے سے جا ملتے ہیں یہ، اور زوجہ ان کی، اور زبیر ابن عوام اور ان کی جو زوجہ اور ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ ابن زبیر، خوب ظاہر ہے یہ خالص سنیت ہے۔ یہ مکہ میں ہیں اور یزید مکہ پہنچایا ہے ان کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بعد۔ پھر اس نے مکہ کا کیا حشر کیا، اور جو اس کے ہاتھ چڑھا کیا حشر کیا۔
خیانت ہے یزیدیت کے جرائم نہ بیان کرنا جو اس نے. اگر آپ پہلے تو حسینی اہل سنت، حسینی دیوبندی، حسینی اہل حدیث، حسینی بریلوی، حسینی مشائخ، یہ تو آتے ہیں. میں کل ہی ایک حسینی صوفی، حسینی سجادہ نشین کی گفتگو سنی. اب واقعاً انسان کبھی جب ان کے سامنے، اس قسم کے افراد کے سامنے آ جاتا ہے نا، تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کیا ہیں ان کے مقابلے میں. ہم جو دعوی حب اہل بیت رکھتے ہیں، ہم تو عشر عشیر بھی نہیں ہیں جتنے یہ راسخ ہیں اس کے اندر. وہ گفتگو نیٹ پر ہے، کوئی بھی سنے. کل شب کی ہے. مشہدی صاحب حفظہ اللہ، اب یہ تشیع میں جو کاسب ہیں، جو پیسے لے کے امام حسین کے لیے ایکٹنگ کرتے ہیں، ان کو دیکھیں اور یہ حسینی سپاہی دیکھیں، وہ آپ کو فرق صاف یہ حسینیت ہے. حسینیت بھی نکھر کے سامنے آ رہی ہے تمام مسالک سے. وہ نقطہ اسٹریٹجک جو آپ کو تشیع کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جو یزید سے بدتر لشکر تشیع کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تشیع کو باقی حسینیوں سے، باقی مسلمانوں سے الگ کرتے ہیں، تنہا. اگر آپ حسینی ہیں تو اپنے آپ کو تنہا نہ کریں، تنہا نہ ہو. یہ دشمن کی کوشش ہے. تنہا کو مارنا بہت آسان ہے. امام حسین علیہ السلام کو تنہا کیا. اگر تنہا نہ ہوتے، آسان تھا امام حسین علیہ السلام تک رسائی ان کی؟ ناممکن تھی. ان کی کوشش ہے نا، ابھی 40 سال سے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے حسینیت کا رنگ. امام خمینی کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں، انقلاب اسلامی کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی اور کس سطح کی ہوئی ہیں. ساری دنیا مل کر، جنہوں نے کئی ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ سارے ملک اکٹھے ہوئے شرق و غرب کہ موجودہ رہبر انقلاب ان کے خلاف. کیا کر سکے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ تنہا نہیں ہے. ملت ساتھ ہے، علماء ساتھ ہیں، قوم ساتھ ہے، جوان ساتھ ہے، سپاہ ساتھ ہے، بسیجی ساتھ ہے. لیکن اگر تنہا کر دیں، امام حسن کو تنہا کر دیں، تو پھر یزیدیت امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. امام حسین کو تنہا کر دیں، امام حسین کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں. امام زین العابدین کو تنہا کر دیں، امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ایک ایک کر کے آپ آئیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تنہا کر دیں تو نہ صرف زندگی میں کوئی نہیں آتا، بلکہ جنازہ اٹھانے کے لیے بھی کوئی حاضر نہیں ہے. کیا شیعہ نہیں تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں؟ شیعہ نہیں تھے، سب سے زیادہ تھے. کم از کم جنازہ تو آ کے اٹھا لیتے. تنہا کرنا یہ دشمن کی سب سے بڑی کامیاب پالیسی ہے. ابھی پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہوا، افغانستان پہ حملہ ہوا ہے، لیکن افغانستان سے زیادہ مشکل پاکستان کی ہے، چونکہ پاکستان کو بالکل تنہا کر دیا ہے. انڈیا نے اپنی مکارانہ سیاست کے ذریعے سے اور پاکستان کے نام نہاد دوستوں نے، امریکہ اور سعودی عرب جیسے دوستوں نے پاکستان کو بالکل تنہا کر دیا ہے. ابھی کل آپ نے ڈائلاگ سنا وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا یورپی یونین کو، جو پہلے تاثر دے رہے تھے کہ یورپ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری منڈی ہے اور ہم تجارت کر رہے ہیں. انہوں نے جو کہہ دی، وہی اپنی غیر سیاسی بصیرت کے تحت جو انہوں نے کہہ دیا، وہ اس سے پتہ چل گیا کہ نہ یورپ ان کے ساتھ ہے، نہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، نہ سعودیہ ان کے ساتھ ہے، نہ شرق ان کے ساتھ ہے، نہ غرب ان کے ساتھ ہے. روس کا دورہ کر کے بتا دیا نہ روس ہمارے ساتھ ہے، نہ یوکرین ہمارے ساتھ ہے، نہ مغرب ہمارے ساتھ ہے، نہ مشرق ہمارے ساتھ ہے. چائنا کے منصوبے کا ستیہ ناش کر کے چائنا سے بھی تنہائی اختیار کر لی.
یہ بہت بڑی مصیبت ہے تنہا ہو جانا. یہ جو یزید سے بدتر لشکر ہے یہ یزیدیوں کے لیے شیعوں کو ایک ترنوالا بنا رہا ہے, ایک آسان شکار یہ بنا رہے ہیں. یہ یزید سے بدتر لشکر کون سا؟ یہ ذاکرین اور خطبہ, یہ غالی جو تفرقہ ڈالتے ہیں, جو شیعوں کی آپس میں نفرت ابھارتے ہیں, جو شیعہ علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں, جو شیعہ مومنین کو متہم کرتے ہیں. یہ لشکر شیعہ کو تنہا کر رہا ہے. حسینیت سے تنہا نہ ہو, یہ جتنے حسینی ہیں یہ سب آپ کے ساتھی ہیں. یہ پیسے لے کے تو حسینی نہیں بنے. اب یہی بزرگوار جو اس میدان میں یزیدیت کے مقابلے میں سنا ہوا تھا میں نے ان کا بعض کلام اور اشعار ان کے, لیکن یہ نہیں معلوم تھا یہ کون شخصیت ہیں. کل ان سے ملاقات ہوئی تو تعارف ہوا کہ یہ ہیں وہ بزرگوار جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے دفاع میں وہاں تک گئے جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ شیعہ نہیں ہے. ان کے مسلک سے تعلق رکھتے والے گستاخ نے جب گستاخی کی تو یہ وہاں تک گئے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو کیا شیعہ یہ غلطی کریں گے کہ حسینیت کی صفوں کو اپنے سے جدا کریں اور خود علیحدہ ہو جائیں؟ لیکن یہ یزید کے لشکر سے بدتر لشکر یہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ جوانوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ شعور ان کے اندر ہونا چاہیے کہ ساری حسینیت پاکستان کے اندر اور اکثریت ان کی ہے. یہ ٹولے ہیں چھوٹے چھوٹے یزیدیت کے, ساری قوم یہ نہیں ہے. ایک یزیدی میڈیا پہ بیٹھ کے, میں ابھی کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں, ایک یزیدی ایک درندہ انسان, ایک مسخ شدہ انسان, وحشی, ہر شیعہ کے موبائل میں غیر شیعہ کے موبائل میں اس کا کلپ موجود ہے, سارے چلا رہے ہیں. ایک ہے, وہ ایک ہے. لاکھوں لوگ اس ایک کو ایک دوسرے کو پاس دے رہے ہیں, فارورڈ کر رہے ہیں, دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ایک ہے, آپ اس سب کو پوری قوم کو سنا کے تاثر دے رہے ہو کہ میڈیا پہ ان کا قبضہ اور میڈیا پہ وہ ہیں, اور آپ صرف ان کے سامعین بن رہے ہو اور ان کے پلید افکار کو آگے پھیلانے والے بن رہے ہو. اگر آپ حسینیت کا ترجمان کوئی ڈھونڈ لیتے اور اس کا یہ بیان اتنا چلاتے, فرد تک پہنچ جاتا, کتنا بڑا اس موقع کے اوپر یہ کام ہوتا, کتنی بڑی کامیابی ہوتی. اگر حسینی کلپ چلتا, یزیدی کلپ کو حسینی پھیلا رہے ہیں, یزید کے خطبے کو فرد کو سنا رہے ہیں, مجھے 2-3 دفعہ سنا چکے ہیں. یہ کیا خدمت ہے؟ آپ یہ نہ سمجھو کہ پاکستان پہ یزیدیت کا غلبہ ہے, ہر فرد یزیدی ہو چکا ہے, نہیں ہے ایسے. آپ کو عدم اعتماد ایک کرنا ہے. یزیدیت سے تو آپ بیزار ہیں, دور ہیں, تبرہ کرتے ہیں یزیدیت پر, براعت کرتے ہیں یزیدیت پر. یہ تو آپ کا کردار بھی بتاتا ہے, آپ کی گفتار بھی بتاتی ہے, آپ کا رویہ بھی بتاتا ہے. ہر چند سیاست میں یزیدیت کی گود میں جا بیٹھتے ہیں, ووٹ یزیدیوں کو ہی دیتے ہیں آپ. اگر جیسا ابھی ہو رہا ہے ملک میں, الیکشن ہو جاتا ہے اس سال, یا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو 2023 میں تو الیکشن ہونا ہے. پشاور کے شہداء کو یاد رکھنا, اس وقت کوئٹہ کے شہداء کو یاد رکھنا. ووٹ تو دو گے سارے, کس کو دو گے؟ پھر پتہ چلے گا کہ آپ جو زبان سے یزیدیت پہ تبرہ کرتے ہو, عمل میں یزیدیت کو تقویت کر رہے ہو, ووٹ دے رہے ہو. وہ طبقہ جیسے آپ نے براعت کا اعلان کرنا ہے, دوری کا اعلان کرنا ہے, عدم اعتماد جس پر کرنا ہے, یہ یزیدیت سے بدتر لشکر, پیشہ ور کاسب تاجر
جن کا کام فقط تشیع کو نہتا کرنا، تنہا کرنا اور آپس میں تشیع کو الجھانا اور کمزور کرنا. آپ اس چیز کو ذرا تحقیق کر کے یہ مواد اکٹھا کریں کہ ابھی تک اس سلسلے میں کیا کچھ ہو چکا ہے. یعنی تشیع کو باقی مسالک کے ساتھ لڑانا، ان سے کاٹنا، ان کے مقابلے میں کھڑا کرنا، نہتا کرنا، اور تشیع کے عوام کو تشیع کے علماء کے مقابلے میں، اور علماء کو علماء کے مقابلے میں، عوام کو عوام کے مقابلے میں. یہ تشیع میں حسینی منبر پر یہ کام ہو رہا. شیعہ کیوں آسان شکار بن گیا ہے؟ چونکہ کمزور کر دیا گیا ہے. کس نے کیا کمزور؟ ان قاسبوں نے کیا ہے. ان کی تقریر چلتی نہیں، ان کی مجلس چلتی نہیں ہے اگر یہ تشیع کے اندر زہر نہ پھیلائیں. اور بعض دیگر ہیں جو ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آسمان سے کوئی معجزہ رونما نہیں ہوگا. پاکستان میں کوئی طاقت آپ کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ نے تجربہ کر لیا ہے. اگر ذرا بھی تشیع کے ساتھ ہمدردی ہوتی تو یہ کالعدم سربراہوں کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے. یہ فورتھ شیڈول میں ڈلے ہوئے یہ پاکستان کی سلامتی کے فیصلوں کی میٹنگ میں نہ بیٹھے ہوتے. کتنے نعرے لگائے جاتے ہیں فرقہ واریت کو برداشت نہیں کریں گے، دہشت گردی کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. اور یہ اس بات میں سچے ہیں کہ دہشت گرد یا فرقہ باز پہلے ان سے اجازت لینے آتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ سے کہ وزیر داخلہ صاحب اجازت دیں، ہم ملک میں تھوڑی سی فرقہ واریت کریں. پھر یہ کہتے ہیں نہیں اجازت نہیں ہے قانوناً، پھر وہ رک جاتے ہیں. یہ خود ایک حماقت ہے. آپ سے اجازت لے کے فرقہ واریت کو کرتا ہے، آپ سے اجازت لے کے کوئی دہشت گردی کرتا ہے، آپ سے اجازت لے کے ملک کے خلاف کوئی غداری کرتا ہے، استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کسی کو اجازت نہیں دیں گے. وہ اجازت لینے آتے ہیں آپ سے. آپ ان کے سامنے اسیر ہو، آپ الیکشن میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہو، آپ ان کی ووٹوں کی خاطر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہو. دہشت گرد آپ کے محتاج نہیں ہیں، آپ حکمران ان کے محتاج بنے ہوئے ہیں. خوب یہ تو رہے گا، یہ نمرودی سلسلہ رہے گا، یزیدیت رہے گی، بنو امیہ کا یہ میراث رہے گی. لیکن اس کا مقابلہ کیا کرنا ہے؟ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ عدلیہ اتنے 40 سالوں سے پاکستان میں جتنی نسل کشی ہوئی ہے، 80,000 شہید سب ملا کے، پولیس کے، فوج کے، اہل سنت کے اور شیعہ سب ملا کے، جس میں زیادہ تر 80,000 میں اگر آپ غور کریں تو 60,000 کم از کم شیعہ ہیں. عدالتوں میں 60-80,000 شہیدوں کے قاتل، عدالتوں نے، ہمارے ججوں نے کتنے قاتل سزا تک پہنچائے ہیں، پولیس نے کتنے پکڑ کے جیل تک پہنچائے ہیں. اگر عدلیہ نے اور انہوں نے کیا ہوتا یہ کام تو پشاور کے لیے کون بچتا؟ بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی حفاظت، عموماً ہمارے بیان، ہمارے جو لوگ ہیں جو بعضوں کو سیاست کے لیے نا لاش چاہیے ہوتی ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ اشارہ کر چکا ہوں کہ بعضوں کو لاش چاہیے ہوتی ہے. لاش ہو تو بہترین گفتگو کرتے ہیں، لاش سامنے رکھ کر بہترین بھاشن دیتے ہیں. لیکن اگر لاش نہ ہو تو پھر ان کی سیاست چلتی نہیں ہے. اتنے جنازے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ان جنازوں پہ پھر ہم سیاست کر سکیں، ان جنازوں پہ تجارت کر سکیں. یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی منصوبہ پلاننگ ایسی ہے تشیع کے دفاع کے لیے. میں نے عرض کیا تھا پشاور میں آرمی سکول پر حملہ ہوا تو 30 سالہ دہشت گردی کے خلاف ایک ارادہ پیدا ہوا فوج کے اندر، اداروں کے اندر، ریاست کے اندر، حکومت کے اندر، عوام کے اندر، سیاستدانوں کے اندر.
آرمی پبلک سکول پر حملے کے نتیجے میں اسی پشاور شہر میں چند کلومیٹر کے فاصلے، شاید کلومیٹر بھی نہ ہو، اتنے فاصلے پر یہ سکول ہے، اتنے فاصلے پر امامیہ مسجد ہے. امامیہ مسجد میں وہی حادثہ تکرار ہوتا ہے. کیا کوئی اہم میٹنگ ہوئی ہے، کوئی اہم آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، وہ ارادہ، ہمدردی پیدا ہوئی ہے جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، یہ ایک پیش رفت ہے پاکستان کے اندر. لیکن عملی طور پر کوئی عزم، کوئی ارادہ پیدا ہوا ہے کہ یہ آخری واقعہ ہوگا اور اس کے بعد نہیں ہوگا، وہ ارادہ تو ابھی نظر نہیں آتا، چونکہ ساری میڈیا اور قوم تحریک عدم اعتماد میں مصروف ہے. پھر اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے حسینیت کا راستہ ہے. یزیدیت اور یزیدیت سے بدتر لشکر، کاسب اور تاجر لشکر کی زد سے تشیع کو بچانا حسینیت کا کام ہے. اس وقت بھی یزید سے اور یزیدیوں سے بچایا امام حسین علیہ السلام نے. آج بھی یہی حسینیت کا راستہ ہے. لیکن حسینیت کی صفیں تلاش کریں آپ، حسینیت کی صفیں دراز ہیں، وہ لمبی ہیں. آپ ان مغالطوں میں نہ آئیں. یہ توقع زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی کو اپنا سمجھیں جو بالکل آپ کی طرح ہو. آپ کالے کپڑے پہنے وہ بھی کالے کپڑے پہن لے، آپ سفید کپڑے پہنے وہ بھی سفید کپڑے پہن لے، آپ تبرہ کریں وہ بھی تبرہ شروع کر دے، آپ ماتم کریں وہ بھی ماتم شروع کر دے. نہ، یہ نہیں ہے معیار. معیار یہ ہے کہ جو بھی یزیدیت کے مقابلے میں، اور اس کو یہی ٹائٹل دے کر کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر یزیدیت ہے اور میں اس یزیدیت کے مقابلے میں ہوں، وہ حسینی ہے. اس کے کپڑوں کا کوئی بھی رنگ ہو، وہ سبز کپڑوں میں آئے، وہ سرخ کپڑوں میں آئے، وہ کالے کپڑوں میں آئے. آپ نے دیکھا نا یہ دہشت گرد پشاور میں جس نے جا کر دھماکہ کیا اور 64 شہید قرار دیے، ہمارے کالے کپڑوں میں ملبوس تھا، سیاہ لباس میں تھا، اسی لیے آسانی سے چلا گیا. اور جس طرح سے وہ گیا، اس سے یہ نہیں لگتا کہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے مسجد آنا جانا اس نے رکھا ہوا تھا. اور آج ہی بعض سرکاری اہلکاروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ 3 مسجدیں پشاور میں انہوں نے اس کام کے لیے ریکی کر کے رکھی ہوئی تھیں. 3 مسجدوں کا انہوں نے عرصے سے یہ نقشہ بنایا تھا، یعنی 3 مساجد میں آنا جانا تھا ان کا. اور پھر اس مسجد کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کیونکہ یہاں انہیں آسان لگا ہدف تک پہنچنا. کالے کپڑے پہنتا تھا، ہاتھ کھول کے وہاں نماز پڑھتا تھا، جمعہ میں آتا تھا، شاید بعضوں سے الیک سلیک بھی تھی، اس کی پہچان بھی لیتے بعض، ممکن ہے اس کو اگر شہید نہ ہو جاتے. حسینیت ہے راستہ. حسینیت میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو عزیزان. تشیع کو یہ احساس ہو کہ اگر یزیدیت بڑھا رہے ہیں اور میڈیا میں ان کے ٹولے قوم کی آواز بنا کے اور پورے مسلک کی آواز بنا کر پھیلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کتنے دیوبندی علماء ہیں، ان میں سے میڈیا پر یزیدیت کے حامی کتنے ہیں؟ سارے ٹوٹل جمع کریں تو 10، لیکن ہزاروں کے حساب سے علماء پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور وہ جو حسینیت کی راہ پر چلنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تیار ہیں، ان کو تو اپنے آپ سے دور نہ کریں. آپ بریلوی اگر چند ایک ایسے فضلہ خور یزیدیت کے حامی ہیں اور بغض اہل بیت ان کے اندر بھر دیا گیا ہے، وہ تو در حقیقت کسی مذہب کے نہیں ہیں. کوئی بھی ان کو پیسہ دے، یہود پیسہ دے یہودی ہو جائیں گے، ہندو پیسہ دے ہندو ہو جائیں گے، یزیدیت پیسہ دے یزیدی ہو جائیں گے، کوئی پیسہ دے اس کے ہو جائیں گے. یہ جس طرح یزید کے اجداد کو رسول اللہ نے پیسے دیے، یہ مسلمان ہو گئے. ان کا تو کوئی مذہب نہیں. مذہب ان لوگوں کا ہے جو اپنے مذہب پہ قائم ہیں، جو اپنے مذہب کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن حسینی ہیں.
ظلم سے نفرت کرتا ہے، ستم سے نفرت کرتا ہے، دہشت گردی سے نفرت کرتا ہے، فرقہ واریت سے نفرت کرتا ہے، یہ حسینی ہے۔ اور ہم نے تو اپنی زبان سے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ سکھ کو اس طرح سے حسینیت پیش کرتے ہوئے، اور آپ نے یہیں پر دیکھا کہ مسیحی پادری آ کر کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی راہ پر اور حضرت مسیح کی راہ پر حاضر ہیں، اس ظلم و ستم کے سامنے قیام کرنے کے لیے ہر چاہ میں مار دیا جائے۔ یہ ایک مسیح فادر جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ کہو گے یہ ہمارا نہیں ہے؟ یزیدیت تشیع کو ختم کرنا چاہتی ہے، یزید سے بدتر لشکر تشیع کو نہتا کرنا چاہتا ہے، تنہا کرنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے، اور تشیع کی نفرت آپس میں بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا شہداء، ابھی شہداء پشاور کے لیے سب انسانیت بول پڑی، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے۔ تشیع کے لیے اتنی عمومی ہمدردی پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہے، آپ نے ممکن ہے پہلے بھی دیکھی ہو، پہلی دفعہ اتنی ہمدردی پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن تشیع کی نجات کے لیے، تشیع کی بقا کے لیے یہ ہمدردی کیا کافی ہے؟ نہ، تشیع کو اپنی صفیں مضبوط کرنی ہے، مسلک کے مقابلے میں نہیں، فرقہ واریت میں نہیں، بلکہ حسینیت کو بنیاد بنا کر اپنی صفیں مضبوط کریں، اور وہ اخلاق وہ سیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام شیعوں، کوفہ کا شیعہ بلاتے ہیں نہیں آتا، لیکن مسیحی آ جاتا ہے امام کے ساتھ۔ کوفہ کا بصرے کا شیعہ نہیں آتا امام کے ساتھ، لیکن سنی آ جاتا ہے، بلکہ دشمن کے لشکر کا سالار حر وہ آ جاتا ہے۔ تشیع حسینیت کو عملی کر کے دکھائے، ان دونوں لشکروں کی زد سے باہر آئیں، یہ جو تنہا کر رہا ہے اور آپس میں جو نفرت بڑھا رہا ہے، اصل لعنت کے مستحق یہ لوگ ہیں، بیزاری کے مستحق یہ لوگ ہیں، تبرے کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ یہ شعور تشیع کے اندر پیدا ہو، پھر ایک خالص حسینیت نکلتی ہے۔ اس وقت عزیزان پھر سیاست بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ جب آپ حسینیت کا راستہ اختیار کریں، آپ کے ساتھ ہیں لوگ۔ کم از کم میں نے یہ دیکھا ہے کہ سادات جس مذہب میں ہوں، اندر سے اگر واقعاً سید ہے، لوکل سید نہیں ہے، بعض ضرورت مند پاکستان میں مقامی سید ہیں، ضرورت نے ان کو سید بنا دیا ہے، ظاہر ان کی رگوں میں کون سا خون ہے مجھے نہیں معلوم، مقامی کسی ہندو کی اولاد سے ہیں، کسی اور نسل سے ہیں، تو جس کی نسل سے اسی کا خون ان کے رگوں میں جا رہا ہے، لیکن جو واقعاً سادات ہیں اور حقیقی سادات ہیں، جو جن کا نسب اس پاکیزہ خاندان تک جا ملتا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ اثر کرتا ہے۔ بے شک وہ حالات کی وجہ سے، وہ وراثت کی وجہ سے، وہ ماحول کی وجہ سے جہاں بھی ہو کھڑا ہو، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ خون جوش مارتا ہے اس کا۔ یہ میں نے دیکھا ہے سادات کو، جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، لیکن جب وقت آتا ہے، یہی جو بی بی سیدہ کی بارگاہ میں گستاخی توہین کی گئی، تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ اصلی سید کون ہے اور جعلی سید کون ہے۔ سید جہاں جس مسلک میں تھا، اس کی غیرت جاگی، اور اس نے یہی سید کل جو مشہدی صاحب تھے،
سادات میں سے. یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں. جہاں بھی کھڑے ہوں یہ اپنے ہیں آپ کے. صرف رسومات بجا لانا ہر حادثے کے بعد، ہر شہادت کے بعد، یا سیاستدانوں کا پہنچ جانا اور سیاسی تصویریں نشر کر دینا یا سیاسی وہ دینا، وہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لیکن مکتب تشیع اور حسینیت کو ابھی اپنا راستہ اس ملک میں بنانا ہے اور اس یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہے. یزیدیت سے اس وقت مقابلہ کر سکیں گے جب یزید سے بدتر لشکر کی زد سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں. تشیع پہلے یہ قدم اٹھائے، مضبوط قدم اٹھائے. میں نے آپ کی خدمت میں آغاز کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آپ کو آپ کے مال اور آپ کی جان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، شہادتوں کے ذریعے اور مالی نقصان کے. دیگر آیت میں وضاحت ہے اس کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اس آیہ کریمہ میں دو آزمائشیں ہیں، ایک مال اور ایک جان. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور جب آپ کو آزمایا جائے گا جان کے ذریعے، شہادت کے ذریعے اور مال کے ذریعے، مالی نقصان کے ذریعے، اس وقت اہل کتاب میں سے حسود اور دشمن اور مشرکین، ان کی طرف سے آپ ایک اور وار یلغار سہیں گے. قتل اور مالی نقصان ہونے کے بعد آپ کو ایک اور چیز سننا پڑے گی. وہ کیا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. کیا سننا پڑے گا؟ اذًى كَثِيرًا، اذیت، آزار، تہمت، بہتان، پراپوگنڈا، ناروا نسبتیں، یہ کثرت سے سننا پڑیں گی آپ کو. یہاں کرنا کیا ہے آپ نے؟ حسینیت کا راستہ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہاں آپ کو دو ہتھیار استعمال کرنے ہوں گے، ایک ایفینسو، ایک ڈیفینسو، ایک دفاعی اور ایک تہاجمی، ہجومی. ایک اسلحہ ہے آپ کے پاس ہجومی جس سے آپ نے دشمن کو ضرب لگانی ہے، اور ایک وسیلہ آپ کے پاس ہے جس سے دشمن کی ضرب سے بچنا ہے، ایک سپر، ایک شمشیر. وَإِن تَصْبِرُوا، استقامت. ہجومی اسلحہ، ایفینسو اسلحہ، صبر ہے، استقامت. صبر سے مراد خاموشی نہیں، صبر سے مراد استقامت ہے، قیام، ڈٹ جانا، راہ پر، اپنے ہدف پر، اپنے مقصد پر قائم رہنا. وَتَتَّقُوا، اور دوسری سپر، ڈھال، تقوی. اگر صبر و تقوی اس صورتحال میں، جب تمہارا نقصان ہو جانی اور تمہارا نقصان ہو مالی، اور دشمن میڈیا تمہارے خلاف پراپوگنڈا کرے اور تمہیں بہت تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں، یہاں پر تم نے، قرآن کا فرمان ہے، جو اسلحہ استعمال کرنا ہے وہ صبر اور تقوی ہے. ایک ڈھال، ڈیفینسو اسلحہ، اور ایک صبر، استقامت. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزم امور میں سے ہے. امتحان میں نقصان اٹھا لینا، پھر اس کے بعد تکلیف دہ باتیں سننا، اور ان دونوں کی صورتوں میں بعضوں کے لیے قتل ہو جانا آسان ہے، تہمت اور پراپوگنڈا بہت مشکل ہے، باتیں نہیں سہ سکتے. یہ جو بہت سارے علماء ہمارے محتاط ہیں، حق نہیں کھول کے بیان کرتے، یہ گولی سے نہیں ڈرتے، گالی سے ڈرتے ہیں. گالی کوئی نہ دے ہمیں، گولی بے شک مار دے، مار دیا نا. ابھی یہی پشاور کے اتنے شہداء گولی مار گئی.
لیکن انہی شہداء میں سے اگر کوئی دین کی خاطر، اللہ کی خاطر امام حسین کی راہ میں قیام کرے اور جواباً اس کو گالی ملے، گالی کھانے کے لیے بھی کوئی تیار ہے؟ فَإِنَّهَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس کے لیے بڑا پختہ ارادہ چاہیے. یہ عزم امور میں سے، یہ اولي العزم لوگوں کا کام ہے. نقصان بھی اٹھا لینا جانی اور مالی، پروپیگنڈا بھی سن لینا، اور پھر بھی قائم رہنا، پھر بھی ڈٹے رہنا. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے ایک شاعر کا جو یہاں کانفرنس میں بھی ایک عزیز نے پڑھا تھا، مجھے وہ سارے اس کے مصرے یاد نہیں ہیں. شروع والا ہی ہے کہ ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. جکھڑ میں، آندھی میں چراغ جلانا، یہ تو جلا جاتے ہیں لیکن بجھ جاتا ہے، آندھیاں چراغ بجھا دیتی ہیں. ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، پھر اس کو بجھنے نہ دینا. یہ کمال ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کمال ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت پختہ ارادہ، یہ بہت پختہ عزم کی بات ہے. نقصان اٹھانا، تکلیف دہ کلپ سننا، اور پھر قائم رہنا اپنی راہ پر، یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت مکمل طور پر تطبیق کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ جانی و مالی نقصان ہوا، پھر اس کے بعد تکلیف دہ باتیں سننے کو ملی، اور پھر اس کے بعد استقامت، تقوی و استقامت دکھائی. یہ عزم الامور میں سے، اور اس کے اندر بقا ہے. یہ نجات کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دیا ہے. ہم زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام آ جائے، ذرا 5 منٹ کے لیے رو لیں، اپنے آپ کو ہلکا کر لیں. شیعہ رو کے سمجھتا ہے کہ میں نے سارے کام ادا کر دیے. امام حسین علیہ السلام بھی رلانے کے لیے اور رونے کے لیے شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صلہ اور جواب بھی قوم کے لیے صرف رونا ہے. یہ سستا کام پکڑا ہے تم نے. یہ تو نہ امام حسین نے مانگا ہے، نہ اللہ نے مانگا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی راہ پر قائم کرنے کے لیے صرف رو لینا کافی ہے. ہم منتظر رہتے ہیں نا مجالس محرم میں، مجالس امام حسین علیہ السلام میں، مجالس عزا میں، مجالس شہداء میں، کہ ابھی رونا ہوگا. رونے سے کیا ہوگا؟ بس ٹھیک ہے، وہی تو اصل تو مقصد ہی یہی ہے کہ شہداء پہ بھی رو لیں، امام حسین پر بھی رو لیں، بی بی زہرا پر بھی رو لیں، ائمہ پر رو لیں، سب پر رو کے شیعہ فارغ البال، فارغ الفریضہ، اب آگے کچھ بھی نہیں کرنا، باقی روٹین میں آ جاؤ، رو کے پھر اسی معمول میں آ جاؤ. تم اصل کام جو کرنا ہے وہ صبر ہے، استقامت ہے. شہداء کربلا کو بہترین خراج عقیدت و ہدیہ کیا پیش کریں؟ استقامت. ان کی راہ پر آپ قائم ہیں. وہ جس جرم میں مارے گئے ہیں وہ تشیع اور حسینیت ہے، اور تشیع اور حسینیت کمزور نہیں ہوگی. یہ دونوں لشکر، ان کو شکست دینا یہ شیعہ کا عزم ہونا چاہیے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان دونوں لشکروں کو رسوا کر دینا. یزیدی لشکر بھی اور یزید سے پستر لشکر بھی شیعہ ناکام بنائیں. ظاہر ہے ابھی وہ بصیرت سب میں نہیں ہے، لیکن یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی میں نہیں ہے. ان جوانوں میں ہے، ان عزیزوں میں ہے. جن میں ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جس دن پاکستان کے اندر آغاز ہوا اور حسینیت کی یہ منتشر صفیں منظم ہوئیں، اور یزیدیت اور یزید سے بدتر لشکر قاسبان دین، ان کے مقابلے میں جب یہ حسینی فورس سامنے آئے گی، یہ خود رسوا ہو جائیں گے، یہ خود تباہ ہو جائیں گے. اور اس کا تجربہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں. حسینیت اگر اپنا لیں، امام خمینی سے سبق سیکھیں، سید حسن نصراللہ سے سیکھیں کہ اگر کتنی جماعت ہے لبنان میں،
حزب اللہ میں کتنے لوگ ہیں؟ لبنان میں اکثریت مسیحی ہیں، مسیحیت کے بعد مسلمان ہیں، اور مسلمان دو حصوں میں بٹے ہوئے، سنی اور شیعہ۔ مسیحیت کے بعد دوسری اکثریت سنی ہے، تیسری اکثریت یا اقلیت شیعہ ہیں۔ اس شیعہ میں سے بھی تقسیم شدہ ہیں، شیعہ میں سے 1/3 شیعہ حزب اللہ ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کتنے ہیں، لیکن یہ جب حسینیت کی راہ پر آ جائیں پھر انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ صبر و تقوی فإن ذلك من عزم الامور۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان شہدائے پشاور کے شہادتوں کے طفیل، ان کی اس جان نثاری کے طفیل، اس فداکاری کے طفیل، خداوند تبارک و تعالیٰ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان شہیدوں کو شہدائے اسلام، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس حادثے کے زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور پروردگار ان سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور ان شہیدوں کے اس خون کے طفیل خداوند تبارک و تعالیٰ ملت پاکستان کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور حسینیت کو یکجا ہو کر یزیدیت اور قاسبان کے مقابلے میں قیام کی خداوند تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آپ تمام عزیزان، شہدائے سانحہ پشاور، دیگر شہداء جو پاکستان کی سرزمین پر اس راہ میں اپنی جانیں نثار کر چکے ہیں، اور دیگر سرزمینوں پر شہدائے تشیع و شہدائے اسلام جنہوں نے اس راہ میں جان پیش کی ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔